الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اے واہ واہ سبحان اللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا شعر ہے. فرماتے ہیں: حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ کو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت. واہ واہ. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت. چلو آؤ صبح دل آرا دیکھو. اے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا. اے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. دوسرے والے شعر میں کچھ الفاظ چھوٹ گئے مجھ سے، اس لیے وزن نہیں مل پایا. درود پاک پڑھیے تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. میں باضابطہ طور پر نہ کوئی مقرر ہوں نہ خطیب ہوں. میں صرف اپنی حاضری کرانے کی غرض سے یہاں حاضر ہوں. اور کیوں حاضر ہوا ہوں وہ آپ میرے بیان سے محسوس کر لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس جشن کا اہتمام کس نے کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. آپ کے گاسپاڑا کے ہر دل عزیز انسان قبلہ محترم جناب حسیب الرحمان صاحب سابق ممبر
انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے دو غرضوں سے۔ پہلی غرض تو یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو، ان کی بچی کو حج بیت اللہ کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ حج بیت اللہ کے شرف سے وہ مشرف ہوئی ہے، حج بیت اللہ کی سعادت اسے حاصل ہوئی ہے۔ اپنی آنکھوں سے اس نے اپنے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی ہے۔ حج اور زیارت روضہ رسول مقدر والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا انہوں نے تحدیث نعمت کے طور پر اس محفل کا انعقاد کیا اور اس کے لیے آج کی تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ یہ محفل مقبول ہو جائے، کیونکہ آج کی رات کو نسبت ہے سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی روح کو بھی اصال ثواب ہو جائے، کچھ ذکر شہادت ہو جائے اور تحدیث نعمت کے طور پر جو کچھ میں پیش کروں وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات جب ایسا ہے تو پھر تقریر کے بھی یہاں دو ٹاپک بن جاتے ہیں، دو عنوان بن جاتے ہیں، ایک حج کا عنوان اور ایک شہادت کا عنوان۔ ایک ٹاپک پر آپ نے تقریر سن لی، ابھی مزید موقع ملا تو اس ٹاپک پر آپ آنے والے حضرت سے سماعت کر لیں گے۔ جو دوسری ٹاپک ہے حج، میں نے چاہا کہ کچھ میں روشنی ڈال دوں اس پر، کیونکہ حج ایک ایسی ٹاپک ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید آپ لوگوں نے اب تک اس پر کوئی بیان کسی میلاد میں نہیں سنا ہو، اور حج کی ٹاپک کوئی آسان ٹاپک بھی نہیں ہے، یہ عنوان کوئی آسان عنوان بھی نہیں ہے۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اگر علماء کرام اجازت دیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسی ٹاپک ہے، یہ ایسا عنوان ہے کہ جس کی اچھی معلومات بہت سے مولویوں کو بھی ملی۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا کلیم کیوں کر رہے ہو بھائی، مولویوں پر علماء پر اتنا بڑا تبصرہ، اتنا بڑا کمنٹ؟ تو حضرات میں اپنی بڑائی بیان کرنے کی غرض سے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، واقعی ایسا ہی ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہے وہ آپ سن لیجئے۔ ہمارے مدرسے میں یہاں مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، وہ خود بتائیں گے آپ کو۔ ہمارے مدارس میں جب بچے اونچی جماعتوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا نیچے سے پڑھ کر اوپر کی جماعتوں میں داخل ہوتے ہیں تو فقہ کی جو بھی کتاب آتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارت سے، یعنی وضو کے مسائل سے، کنویں اور پانی کے مسائل سے، تیمم کے مسائل سے، پھر آتا ہے نماز کا نمبر، پھر نماز کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ 500-600 صفحات کی ہوتی ہیں، اور سال بھر میں مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے 50-60 صفحے، زیادہ سے زیادہ 70-80 صفحے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے مسائل وہ ہر سال پڑھتا ہے، حضوری پڑھا تو اس میں بھی نماز کے مسائل پڑھ رہا ہے، اس سے پہلے نور الاضاء پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی نماز ہی کے مسائل پڑھ رہا ہے، اور آگے بڑھتا ہے ہدایہ تو نماز کے مسائل ہی پڑھتا ہے، تب تک وہ سال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کہیں کہیں نکاح کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ حج کے مسائل یا تو آتے ہی نہیں ہیں نصاب میں، یا آتے ہیں تو بہت مختصر ہوتا ہے، ابھی 1-2 عنوان ہوتا ہے اور اسی پر سال مکمل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے مولویوں کو بھی اس ٹاپک پر معلومات کم رہتی ہے۔
تو اگر آپ چاہیں تو میں بہت شارٹ میں بہت مختصر میں جو 10 کتابیں پڑھ کر آپ سمجھ نہیں پائیں گے، جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں جو اردو پڑھتے ہیں 10 کتابیں پڑھ کر اس طریقے کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ انشاءاللہ میں 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کو اس کا ایک خاکہ پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ حج ہے کیا اور حج ہوتا کیسے ہے اور حج کی فضیلت کیا ہے۔ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں یا کھانا کھانا چاہتے ہیں؟ ذرا بتا دیجیے، کیونکہ یہ میرا گاؤں نہیں ہے، میں یہاں کے لوگوں کے مزاج سے بھی اتنا واقف نہیں ہوں۔ حضرت چھگلیا گئے تھے تقریر کرنے کے لیے، بہت پہلے کی بات ہے، نئی شادی ہوئی تھی ہماری، گھر والے لے گئے ہم کو، 2 شاعر بھی منگائے تھے وہ لوگ، انہوں نے اچھا خاصا ٹائم لیا، ظاہر سی بات ہے جب 2 کو منگایا تو ٹائم لے گا ہی نا، 1 کے بجائے 3 پڑھا۔ اب لوگوں کو تو صرف نعت خوانی سے ذوق رہتا ہے، تقریر سے ذوق نہیں رہتا۔ اب مجھے حافظ صاحب لے گئے تھے بڑی چاہت کے ساتھ، تو انہوں نے کھڑا کیا۔ میں آپ کو بتا دوں تقریر میرا پیشہ ہی نہیں ہے، نہ تقریر میرا میدان ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں تو میں پھر اس میدان میں بھی میں قدم رکھتا ہوں اور لوگوں کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ تو میں کھڑا ہوا، مشکل سے آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا، میرے اندازے کے مطابق 20 یا 22 منٹ میں نے تقریر کی۔ تبھی لوگوں کا چہرہ میں نے دیکھ لیا کہ کیا جغرافیہ ہے، تو پھر جو ہے آدھا گھنٹہ کے اندر ہی میں نے تقریر ختم کر دی۔ آج بھی اس شخص پر مجھے غصہ ہے، میں وہاں کا نیا مہمان تھا، پہلی بار گیا تھا۔ فاتحہ کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ مولویوں کو مائک مل جاتا ہے تو اب کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بدتمیز انسان۔ یہ ہے لوگوں کا مزاج۔ تو یہ ہمارا گاؤں تو ہے نہیں، یہ آپ کا گاؤں ہے، اس لیے محبت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو محفل بڑھو، اس لیے کہ حصول برکت کے لیے خطاب ہو ہی چکا ہے۔ اور اگر آپ حج کا کچھ طریقہ جاننا چاہتے ہیں، حج کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، تو 10-15 منٹ مجھے چاہیے۔ تو حج کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو حج کی تعریف بتا دوں۔ حج کا لغت میں معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ عربی کا صیغہ ہے حج یحج حجن فہو حاج، یعنی ارادہ کرنا۔ حج اس نے ارادہ کیا، یحج وہ ارادہ کرتا ہے، حاج ارادہ کرنے والا، اور اسی سے حاجی وہی ارادہ کرنے والا، اس میں فاعل ہے۔ یہی لفظ کہیں حاج ہے اور کہیں حاجی ہے، یا کے ساتھ ہے، وہ قاعدہ ہے، کہیں رامن ہے کہیں رامی ہے، بہرحال تو یہ اس کا لغوی معنی ہوا۔ اب ارادہ کرنا، آپ نے یہاں سے چکلا کا ارادہ کیا، وہ بھی ایک ارادہ ہے، آپ نے یہاں سے چھگلیا کا ارادہ کیا، وہ بھی ایک ارادہ ہے۔ تو اس کا معنی ہے لغت میں فقط ارادہ کرنا، لیکن شریعت میں اس کا معنی کیا ہے؟ حج کا شریعت میں اس کا معنی ہے، اس کی تعریف ہے متعین اوقات میں، متعین اوقات میں، متعین جگہوں میں، متعین اعمال و افعال کو بجا لانا۔ دوسرے لفظوں میں سنیے، حج کا شریعت میں معنی ہے مخصوص اوقات میں، مخصوص اوقات میں اور مخصوص جگہوں میں مخصوص اعمال و افعال کو ادا کرنا۔ جب آپ نے خاص متعینہ دنوں میں کچھ متعینہ جگہوں میں متعینہ اور مخصوص افعال بجا لایا تو آپ حاجی ہو گئے، آپ نے حج کر لیا۔ اور حج یہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اس بات کی شہادت دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا اور حج
حج بیت اللہ کر لینا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ حج بیت اللہ کر لینا۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے صاحب خانہ، خوش نصیب ہے کہ ان کی بیٹی نے حج کر لیا اور انہیں اسلام کے جو 5 بنیادی ستون ہیں اسلام کے، اسلام کی جو 5 بنیادی باتیں ہیں، ان 5 پر انہوں نے عمل کیا۔ سبحان اللہ، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 5واں ستون ہے، جو 5ویں بنیادی چیز ہے، اس کو بجا لانے کا انہیں شرف حاصل نہیں ہوتا، وہ 4 ہی کو بجا لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ رب العزت نے اسلام کے 5 بنیادی ستونوں پر عمل کرنے کا موقع فراہم، 5 بنیادی چیزوں کو انجام دینے کا موقع فراہم فرمایا۔ تو یہ حج کی تعریف ہو گئی۔ حج سمجھ گئے نا؟ کچھ مخصوص جگہیں ہیں، مقامات، ان مخصوص مقامات میں آپ کو جانا ہے۔ شریعت نے کچھ مخصوص کام رکھے ہیں، کچھ مخصوص افعال و اعمال رکھے ہیں۔ ان مخصوص جگہوں میں ان مخصوص افعال و اعمال کو بجا لائیں گے اور شریعت نے اس کے دن متعین کر دیے ہیں۔ ان مخصوص دنوں میں آپ ان اعمال کو ان مخصوص جگہوں میں بجا لائیں گے تو آپ حاجی ہو جائیں گے۔ یہی ہے آپ حج کا معنی سمجھ گئے؟ اللہ کریم آپ میں سے بہتوں کو توفیق دے اس سعادت کو حاصل کرنے کی۔ تو ایک مختصر سا بیان آپ سن لیجئے کہ کیسے آپ کو حج کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حج کی 3 قسم ہیں۔ حج کی کتنی قسم ہے؟ بولیے 3 قسم ہے۔ ایک کا نام ہے حج افراد۔ بھائی ہر چیز تو عرب سے آئی ہے نا، اسلام تو عرب سے آیا ہے، تو نام جو ہیں وہ بھی تو عربی ہی ہوں گے نا، جو ارکان کے نام ہیں وہ بھی عربی ہی ہوں گے۔ تو حج کی 3 قسم ہے۔ ایک قسم کا نام ہے حج افراد۔ کیا نام ہے؟ حج افراد۔ دوسری قسم کا نام ہے حج تمتع۔ کیا نام ہے؟ حج تمتع۔ اور تیسری قسم کا نام ہے حج قران۔ حج قران۔ یہ 3 قسم کا حج ہوتا ہے۔ تینوں میں کیا فرق ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ اب ایک حاجی حج کرنے جا رہا ہے اور حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک افراد ہے، ایک تمتع ہے، ایک قران ہے، تو وہ تو یہی جاننا چاہے گا نا کہ بھائی سب سے زیادہ ثواب کس میں؟ ہم کو شارٹ میں یہی بتا دو کہ کس حج میں سب سے زیادہ ثواب ہے، یا پھر وہ یہ کہے گا کہ کس میں زیادہ آسانی ہے، کس میں زیادہ آسانی ہے وہ بتا دو تاکہ ہم اسی کو اختیار کریں۔ تو دیکھیے ائمہ کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ کون سا حج سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بعض ائمہ نے کہا جو حج افراد ہے یہ تمام حجوں میں سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، لیکن ہم لوگ حنفی ہیں، سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہم حنفیوں کے ہاں سب سے افضل حج قران ہے، اور سب سے زیادہ جو آسانی ہے وہ تیسری والی حج میں ہے، حج تمتع میں۔ تو سمجھ گئے نا؟ بعض ائمہ نے یہ کہا کہ حج افراد سب سے افضل ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ حج تمتع سب سے افضل ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حج قران سب سے افضل ہے۔ ہم اور آپ حنفی مذہب پر چلتے ہیں، ہمارے امام کے ہاں سب سے افضل حج قران ہے، حج قران ہے۔ اچھا، اور آسانی حج قران میں نہیں ہے، اس میں سب سے زیادہ دشواری ہے، سب سے آسانی حج تمتع میں ہے جو ہمارے ہاں افضل نہیں ہے۔ ویسے آپ کوئی بھی حج چوز کر سکتے ہیں، افضلیت کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں قران سب سے افضل ہے، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے حاجی حج قران بہت کم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں لاکھوں میں ایک آدمی کر لیتا ہوگا، سب سے زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ حج تمتع یہ سب سے آسان ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے؟
اب تھوڑا فرق سمجھ لیجئے اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، جو مکہ کے لوگ ہیں، مکہ شریف کے، ان کے لیے تینوں قسم نہیں ہے، ان کے لیے تینوں قسم نہیں ہے، ان کے لیے صرف ایک ہی قسم ہے، حج افراد، جس کے بارے میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ حج افراد سب سے افضل ہے، تو جو مکہ کے باشندے ہیں نا وہ صرف حج افراد کریں گے، جو مکہ کے باہر کے ہیں، اب خواہ وہ مدینہ کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، ان کے لیے تین کہ حاجی زیادہ حج تمتع کرتے ہیں۔ میں نے بھی حج تمتع ہی کیا، میں نے بھی حج تمتع کیا، اس میں آسانی رہتی ہے، آسانی کیا رہتی ہے اور دشواری کیا رہتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ حج قران کرنا چاہیں گے تو اگر آپ کی فلائٹ سب سے پہلے مکہ شریف جا رہی ہے تو اگر 20 دن یا 25 دن، حج سے 25 دن پہلے اگر آپ کی فلائٹ نکلی ہے تو آپ کو یہیں کلکتہ ہی سے احرام باندھ لینا پڑے گا۔ ویسے ضروری نہیں ہے، سمندر میں ایک جگہ آتا ہے وہاں سے میقات شروع ہوتی ہے، وہاں بھی آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے کیونکہ کشتی سے سفر نہیں ہوتا، سفر ہوائی جہاز سے ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، وہ جگہ گزر گئی، تب آپ کیا کریں گے؟ یا یہ کہ پتہ نہیں چلا، تو جو میقات ہے نا اس کے آگے آپ اگر احرام باندھے بغیر گزریں گے تو آپ کے حج میں نقصان آ جائے گا۔ تو ہر حاجی کیا کرتا ہے، اگر اس کی فلائٹ پہلے مکہ شریف جا رہی ہے، وہ حج قران اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو تو یہیں سے باندھنا پڑے گا احرام۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جائے گا تو سب سے پہلے وہ جا کر عمرہ کرے گا۔ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرہ یہ ہوتا ہے کہ جو میقات جگہیں ہوتی ہے نا، جیسے یہاں ایئرپورٹ میں اس نے احرام باندھ لیا، اپنا میقات وہیں سے سمجھ لیا، 6.5 گھنٹے کے بعد وہ جدہ پہنچ گیا اور 2 گھنٹے میں بس سے وہ مکہ شریف پہنچ گیا۔ اب وہاں جاتے ہی سامان وغیرہ رکھ کر اپنا ٹھکانہ وغیرہ کا انتظام کر کے وہ سب سے پہلے حرم شریف جائے گا اور وہاں جا کر خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے گا، جسے طواف کہتے ہیں، طواف کرے گا۔ طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے بدلہی میں، صفا اور مروہ کی پہاڑی میں وہ 7 چکر لگائے گا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف کو طواف کہتے ہیں اور اس چکر کو سعی کہتے ہیں۔ جا کر کے وہ طواف کرے گا سب سے پہلے، اس کے بعد وہ سعی کرے گا۔ طواف اور سعی کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ طواف اور سعی کرنے کے بعد اسے حلق کرانا، یعنی سر منڈانا، سمجھ گئے نا؟ سر منڈانا ہے۔ سر منڈانے کے بعد اسے اپنا احرام اتار دینا ہے۔ تو کون اتارے گا احرام؟ کون اتارے گا؟ جو حج تمتع کرے گا وہ اتارے گا، اور جس نے حج قران کا احرام باندھا ہے اس کے لیے فرصت نہیں ہے، وہ احرام نہیں اتارے گا، وہ احرام پہنے ہی رہے گا جب تک کہ حج کے ایام نہ آئیں۔ اب حج کے ایام 20 دن بعد آئیں گے یا 25 دن بعد آئیں گے؟ قربانی سے 3 دن پہلے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، 8 ذی الحجہ کی تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ پورا حج نہیں کر لے گا تب تک وہ احرام نہیں اتارے گا۔ اچھا، احرام کی حفاظت کرنا اور اس میں بڑی پابندیاں رہتی ہیں، ان ساری باتوں کا لحاظ رکھنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ آسانی کے لیے حج تمتع کر لیتے ہیں تاکہ طواف اور سعی کرنے کے بعد احرام اتار دیا، اب وہ 20 دن 25 دن جو بھی رہے گا حج کے ایام آنے تک وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے جب حج کے ایام آئیں گے 8 تاریخ کو وہ احرام باندھے گا، پھر 5 دن میں حج ہوتا ہے وہ حج کر لے گا، اور 2 دن 3 دن کے بعد ہی احرام اتارنے کا وقت آ جاتا ہے، وہ چاہے گا 3 دن کے بعد احرام اتار کر کے 2 دن سلے ہوئے کپڑوں میں حج کے ارکان ادا کر لے گا، تو پابندیوں سے وہ بہت ساری پابندیوں سے بچ جائے گا۔ اسی لیے آسانی کے لیے لوگ حج تو آپ نے حج تمتع کا اگر احرام باندھا تو آپ کی فلائٹ اگر پہلے مکہ گئی ہے تو آپ اپنا سامان اور ٹھکانہ وغیرہ کا انتظام کر کے حرم شریف جائیں گے۔ آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانا ہے، اس کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑی میں جا کر 7 چکر لگانا ہے، اس کے بعد آپ کو نائی کی دکان پر جانا ہے اور سر منڈا دینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے احرام باندھا ہے، احرام کیا چیز ہے وہ بھی بتاؤ۔ 2 چادر ہوتی ہے،
بغیر سلی ہوئی، کفن کی مانند، کفن تو آپ لوگ جان ہی رہے ہیں نا، کفن کی مانند، کفن کے کپڑوں کی مانند سفید دو چادر ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو ایک کو اوڑھنا ہے اور ایک کو جو ہے باندھنا ہے، اور دونوں بغیر سلا ہوا، اور سلا ہوا کوئی بھی کپڑا آپ کو نہیں پہننا ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، بڑا ہو یا چھوٹا، سمجھ گئے نا؟ کپڑا بڑا ہو یا چھوٹا، بنیان ہو یا کچھ بھی، آپ کو سلا ہوا کپڑا نہیں باندھنا ہے، بس دو ہی کپڑے پہننے ہیں، دونوں بغیر سلے ہوئے، ایک کو ایسے باندھنا ہے اور ایک کو کیا کرنا ہے، آپ کو اوڑھنا ہے۔ اچھا، جب طواف کریں گے آپ تو اس کپڑے کو بھی پہننے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جب طواف شروع ہوگا آپ کا تو پہلے جو 3 چکر ہوں گے اس میں آپ کو رمل کرنا پڑے گا۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قدم لینا اور یہ کاندھے ہلانا، یعنی ایسا لگے کہ ایک مجاہد ہے، ایسا نہ لگے کہ محمد کے غلام نے کچھ کھایا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگے کہ اسلام کا مرد مجاہد ہے۔ واہ 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 واہ، چھوٹے چھوٹے قدم وہ لے گا اور اسی کے ساتھ اپنے کندھے ہلائے گا اور 3 چکر لگائے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کا مرد مجاہد ہے جو جہاد کے لیے ہر آن تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، جب 3 چکر ہو جائیں گے پھر رمل بند کر دینا ہے، پھر معمول کے مطابق آپ کو باقی 4 چکر لگانے ہیں۔ دیکھیے ایسا کیوں، رمل کیوں متعین کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ نے جب طواف شروع کیا تھا نا تو کچھ مشرکین کہہ رہے تھے سب کمزور لوگ ہیں، دبلے پتلے، دم نہیں ہے کسی میں، تبھی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے یہ رمل جو ہے شریعت میں لازم کر دیا، تو یہ رمل ہے، تو یہ کرنا ہے آپ کو، اور باقی پورے 7 چکروں میں وہ کپڑا جو آپ نے اوڑھا ہے، ایک کنارہ اس کا ادھر ہے، ایک کنارہ اس کا ادھر ہے، تو جب طواف شروع ہوگا تو آپ کو وہ کپڑا دائیں والا نیچے سے، بغل کے نیچے سے نکال کر کے اس پہ چڑھا دینا، یہ بالکل خالی ہو جانا چاہیے، بڑھانا ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بار آپ نے وہ کر لیا، طواف کر لیا، صحیح کر لیا، اس کے بعد آپ سر منڈا دیجئے، اس کے بعد احرام کے کپڑے اتار دیجئے۔ اب حج کے ایام تک آپ بیٹھے رہے، بیٹھے رہنے کا مطلب مسجد حرام میں عبادت کیجئے۔ مسجد حرام میں عبادت کرنے کا ثواب جانتے ہیں کیا ہے؟ 1 رکعت نماز پڑھو گے، 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب ہوگا، 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا۔ مکہ شریف میں مسجد حرام ہے، مدینہ شریف میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں مدینہ شریف کی مسجد میں 1 رکعت نماز پڑھو گے 50,000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ مکہ شریف کی مسجد میں 1 رکعت نماز پڑھو گے 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا۔ اب آپ جب تک حج کے ایام نہیں آ جاتے روزانہ حرم جائیے اور آپ مسجد میں عبادت کیجیے، سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ آپ جب تک ہیں آپ کو اختیار ہے، آپ ہر دن طواف کیجیے، ایک دن میں کئی طواف کیجیے جتنا آپ سے بن سکے، جب تک حج کے ایام نہیں آ جاتے ہیں آپ طواف کرتے رہیے، مسجد حرام میں نماز پڑھتے رہیے۔ اب جب حج کے ایام آ گئے، چلیے ایک ہی طریقہ میں بتا دوں گا اور مکمل کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہے، جب حج کے ایام آ گئے 7 تاریخ جس دن ہو جائے گی شام کو حج کمیٹی کے لوگ آپ کو شام ہی کو لے کر کے جائیں گے مینا کا میدان۔ مینا ایک میدان ہے، کل بھی میدان تھا اور آج بھی وہ میدان ہی ہے۔ جب میں مینا گیا تو میں نے کہا کہ کسی زمانے میں یہ میدان رہا ہوگا لیکن آج تو یہ شہر، لیکن جب حج کے ایام گزارنے کے بعد پھر میں ایک دن گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں آج بھی وہ میدان ہے۔ وہ تو اتنے سارے انتظامات ان لوگوں نے کیے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا شہر ہے۔ کل بھی میدان تھا آج بھی میدان ہے، مزدلفہ کل بھی میدان تھا آج بھی میدان ہے، عرفات کل بھی میدان تھا آج بھی میدان ہے۔ میرے بزرگوں 3 میدان ہیں، ایک مینا کا میدان ہے، ایک مزدلفہ کا میدان ہے، ایک عرفات کا میدان ہے اور ایک حرم شریف میں خانہ کعبہ ہے، سمجھ گئے؟
حج جو ہے انہیں چند مقامات کے درمیان دائر ہے، تو 7 تاریخ کو شام کے وقت بس والے آپ کو مینا لے جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں پر اگلے دن 8 تاریخ ظہر سے لے کر اگلے دن 9 تاریخ کے فجر تک آپ کو وہاں رہنا ہے۔ 8 تاریخ کا فجر وہاں ضروری نہیں ہے، بس والے لے جاتے ہیں 7 کو، تو لے جائیں گے تو آپ عشاء کے بعد ہی لے جاتے ہیں، عشاء آپ نماز پڑھ لیجیے جہاں سے جا رہے ہیں، فجر میں آپ وہاں نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی بس والوں کے ساتھ نہیں جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ 8 تاریخ کو وہ جائے، سمجھ گئے؟ لیکن آدمی نیا رہتا ہے اور بس کا معاملہ رہتا ہے، جانا تو پڑتا ہے، خیر بات۔ تو اس دن جو ہے فجر کی نماز وہاں ادا کرنا ہے مینا میں، ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، عصر کی ادا کرنا ہے، مغرب کی ادا کرنا ہے، عشاء کی ادا کرنا ہے۔ اگلے دن 9 تاریخ کو فجر کی نماز ادا کرنا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو ایک دوسرا میدان جانا ہے جس کا نام عرفات ہے۔ حرم شریف یعنی جہاں آپ ٹھہرے ہوں گے، مکہ شریف، وہاں سے جو پہلا میدان ہے مینا کا وہ 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ کتنے کلومیٹر کی دوری پر؟ 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ بسوں کا انتظام رہتا ہے، بہت سے دیوانے پیدل جانا چاہتے ہیں وہ پیدل چلے جاتے ہیں، بہت لوگ اپنی گاڑی کر کے جاتے ہیں، لیکن حج کمیٹی کی طرف سے سہولت رہتی ہے بسوں کی۔ بہرحال اس کے بعد اگلی تاریخ 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد آپ کو بس والے لے جائیں گے ایک دوسرا میدان جس کا نام ہے عرفات، وہ وہاں سے 16 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ بسیں کم پڑ جاتی ہیں، اب سارے حاجیوں کو لے جانا ہے۔ ہم لوگ کیا کیے، فجر اول وقت ادا کرنے کے بعد بسوں کے لیے کھڑے ہیں، تو اب بڑے بڑے مشکنڈے لوگ ہم لوگ کو کہاں موقع دینے والے، ہمارے ساتھ تو ہماری اہلیہ بھی، بھائی 9 بج گیا ابھی تک ہم لوگ بس پہ نہیں چڑھ پائے، بڑی مشکل سے خیر چڑھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وقت ہونے سے پہلے ہی عرفات کا میدان 10-11 بجے پہنچ گئے۔ عرفات کے میدان میں آپ کو رہنا ہے ظہر سے لے کر مغرب تک، تو ہم لوگ وقت پر پہنچ گئے، بہرحال بس سے ہی پہنچے۔ اب اس کے بعد وہاں کا کیا ہے، ظہر سے آپ کو مغرب تک قیام کرنا ہے۔ عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حج کے جو فرائض ہیں ان میں جو سب سے بڑا فرض اور رکن جس کو کہا گیا ہے وہ اسی میدان عرفات میں قیام کرنا اور ٹھہرنا ہے، اسے حج کا رکن اعظم کہا گیا ہے۔ آپ کو وہاں جانا ہے اور ظہر سے مغرب تک رہنا ہے، اور کرنا کیا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے، درود کرنا ہے، رونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے حج کے قبول ہونے کی دعا کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو نماز کا نمبر آئے گا نا، ظہر کی نماز کا، تو آپ کو وہاں ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن سنیے، وقت ظہر کا ہوگا، جب آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے اسی ظہر کے وقت میں آپ کو عصر بھی پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتیوں سے فتویٰ پوچھیے کہ حضرت وقت سے پہلے اگر کوئی نماز ادا کر لے نماز ہو جائے گی؟ جواب آئے گا نہیں ہوگا، یہی آئے گا نا۔ دوسرا مسئلہ یہ پوچھ لیجئے کہ حضرت وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھے تو وہ نماز ادا ہوگی یا قضا؟ کیا جواب ہوگا؟ وہ نماز قضا ہوگی۔ لیکن عرفات اور مزدلفہ میں یہ اصول بدل جاتا ہے۔ اس دن آپ کو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اور اسی کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ عصر کا وقت ہوا نہیں ہے، ظہر ہی کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں کا ایک نرالا اصول ہے، حج ایک نرالی عبادت ہے، وہاں کا اصول بھی نرالا ہے۔ آپ نے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ لیا، مغرب تک روتے رہیے رب کی بارگاہ میں، ذکر دعا درود میں لگے رہیے۔ وہاں ایک جبل رحمت ہے، اس کی زیارت کیجئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اپنے صحابہ کے ساتھ حج کیا تھا تو حجۃ الوداع کا خطبہ بہت مشہور خطبہ ہے. اسی جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا. وہی مسجد نمرہ ہے. آپ مسجد نمرہ میں جا کر امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو تشفی نہیں ہو رہی ہے آپ اپنے خیمہ ہی میں نماز ادا کریں. بہرحال تو یہ ہے وہاں آپ کو مغرب تک رہنا ہے. اب بس والے چاہتے ہیں کہ جلدی ہم لے کر کے جائیں. اچھا مغرب کا وقت ہو گیا, سورج کو آپ غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو نماز نہیں پڑھنی. مغرب کا وقت ہو گیا نا. ہر دن کا حکم کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہو گیا چلو مغرب کی نماز پڑھو. لیکن باہر حج کی نرالی عبادت عرفات کے میدان میں مغرب کا وقت ہو جائے گا, آپ سورج کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھیں گے لیکن شریعت کہہ رہی ہے نماز ابھی ادا نہیں کرنی. آج نماز نہیں پڑھی جائے گی. حاجی آج رو, آج رب کو رو کر منا لو. آج تمہیں مغرب کی نماز یاد نہیں پڑھنی. اگر سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے کوئی نکل جاتا ہے تو اس پہ شریعت جرمانہ لگائے گی. اسے دم کہتے ہیں. اب ساری باتیں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس وقت. اسے دم کہتے ہیں. دم آپ پر واجب ہو جائے گا. دم واجب ہو جائے گا یعنی جرمانہ کے طور پر آپ کو ایک اونٹ ذبح کرنا ہوگا یا پھر جو ہے ایک گائے ذبح کرنی ہوگی یا ایک بکری ذبح کرنی ہوگی. جرم دیکھا جائے گا کس نوعیت کا ہے, اسی حساب سے دم کا جانور آپ کو ذبح کرنا ہوگا. حج میں جہاں جہاں غلطی ہوگی واجبات میں یا ترتیب میں شریعت نے اس پر دم لازم کر دیا ہے. قربانی بھی حاجی کو دینا ہے لیکن وہ تو ایک حصے کی دے گا نا بڑے جانوروں میں. لیکن اگر دم واجب ہو گیا تو پورا جانور ہی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مغرب کا جب سورج غروب ہو گیا اب آپ کو وہ میدان چھوڑ دینا ہے. ایک اور میدان ہے جس کو آپ کراس کر کے پہنچے تھے. آپ مینا سے عرفات گئے تھے, بیچ میں ایک میدان آیا تھا اس کا نام تھا مزدلفہ. اس کو آپ کراس کر کے گئے تھے. اب پھر اسی بیچ والے میدان میں آنا. اب آپ رات کو 10 بجے پہنچیے, 9 بجے پہنچیے, 11 بجے پہنچیے, 6 بجے پہنچیے. وہاں 2 چیز ہے, ایک رات گزارنا اور ایک وقوف کرنا. دونوں کا وقت میں تھوڑا. وقوف کا وقت کیا ہے؟ فجر صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک. صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک. اس بیچ میں اگر آپ وہاں پر ٹھہرے تو آپ کا وقوف مانا جائے گا. اور اگر نہیں ٹھہرے آپ رات میں 2-4 گھنٹے گزار کر کے نکل گئے اگلے رکن کے لیے تو آپ کا وقوف نہیں مانا جائے گا, پھر دم لازم ہوگا. بہرحال تو وہاں پہنچ کر کے آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مغرب آپ نے نہیں پڑھی تھی نا, اب یہاں عشاء کا وقت ہو چکا ہے. آپ کو دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہے. مغرب بھی پڑھنا ہے مزدلفہ کے میدان میں اور عشاء بھی پڑھنا ہے آپ کو مزدلفہ کے میدان میں. مغرب قضا نہیں پڑھی جائے گی, ادا پڑھی جائے گی. عشاء کے وقت میں مغرب ادا پڑھی جائے گی اور اسی کے فوراً بعد جو ہے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ قیام کرنا ہے. جو وقوف کا وقت ہے سورج طلوع ہونے تک اس وقت تک آپ کو رہنا ہے. سمجھ گئے؟ جب سورج طلوع ہو گیا اب پھر وہاں سے وہ میدان چھوڑ کر اب ایک تیسرا علاقہ ہے جسے جمرات کہتے ہیں, وہاں آپ کو پہنچنا ہے. بے شک بے شک وقت زیادہ ہو رہا ہے. باقی بیان انشاءاللہ پھر کسی میلاد میں مکمل کروں گا.